اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بلا دیتے ہیں، لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسا، کیا نہیں جانتے تم کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے؟ اس آیت سے امت مسلمہ کے سکالرز نے، علماء نے مراد یہ لی ہے کہ قرآن مجید کی آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائیں اور پھر ان کو منسوخ کیا، اور اس سے ایک ایشو ناسخ و منسوخ کا امت کے اندر جاری و ساری ہو رہا۔ مفتی محمد شفیع صاحب حنفی دیوبندی معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 228 آیت نمبر 106 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: متقدمین حضرات کے نزدیک قرآن میں آیات منسوخہ 500 تک شمار کی گئی ہیں۔ حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ اسی کا لازمی اثر یہ تھا کہ متقدمین نے تقریباً 500 آیات قرآنی میں نسخ ثابت کیا ہے، اور اس میں علامہ سیوطی نے 20 آیات کو منسوخ کیا ہے، اور پھر شاہ ولی اللہ نے 5 آیات منسوخ کی ہیں، اور آج 5 آیات پر امت مسلمہ ڈٹی ہوئی ہے کہ یہ آیات منسوخ ہے، اور منسوخ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کی، منسوخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ اس امت کے علماء نے اپنی صوابدید پر اپنے اصول بنا کر کے، اصطلاحات بنا کر کے، جس کو جی چاہا منسوخ کر دیا، جس کو جی چاہا منسوخیت سے نکال دیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت منسوخ نہیں کی، تو یہ علماء کس نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآنی آیات کو منسوخ کر رہے ہیں؟ میں نے متعدد علماء سے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آیات منسوخ کی ہیں، تو کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، اور یہ سوال آج بھی تمام علماء سے میں کر رہا ہوں کہ کسی کو اگر یہ معلوم ہو تو وہ مجھے
اطلاع کر دیں۔ اصل بات کیا ہے کہ لفظ آیت پر علماء نے غور نہیں کیا کہ لفظ آیت جو ہے وہ نہ صرف قرآن حکیم کی آیات پر منطبق ہوتا ہے بلکہ تورات اور انجیل اور دیگر جو بھی الہامی کتابیں ہیں ان پر بھی لفظ آیت ہی، ان کی تحریروں پر لفظ آیت ہی منطبق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر خود آیت نمبر 4 سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اتاری تجھ پر کتاب سچی، تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی، اور اتارا تورات اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس کتاب سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اور اتارے فیصلے۔ قرآن حکیم سے پہلے کتاب ہدایات انجیل بھی تھی اور تورات بھی تھی، اور وہی اسلام تھا۔ اور اسی پر اس قرآن سے پہلے عمل کرنے کا حکم تھا۔ ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، ذرا غور کیجئے، بآیات اللہ لہم عذاب شدید، کہ وہ لوگ جو کہ منکر ہوئے ہماری آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، یعنی تورات اور انجیل کی آیات سے جو منکر ہوئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ یہاں تورات اور انجیل کی آیات کو بھی آیات ہی کہا گیا ہے، لہذا اب جب لفظ آیت نمبر 106 میں سورہ بقرہ میں آیا ہے تو اس سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہی ہیں اور تورات اور انجیل کی آیات بھی ہیں۔ تو اب سوچ کے اندر وسعت پیدا ہو جانی چاہیے تھی کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کہیں ان آیات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ آگے چلیں، علماء نے سلسلہ رسالت اور نزول وحی پر غور نہیں کیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ علماء نے اس پر غور نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسالت کا، نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم نیچے اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا اور شیطان تینوں کو بھی کہا، فرمایا نیچے اتر جاؤ، اور تمہیں وہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا، ہم ہدایت بھیجتے رہیں گے۔ جو ہدایت ہم بھیجیں گے وہ اس دنیا میں باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس دنیا میں قُلْ نَهْبِطُوا جَمِيعًا، نیچے نکل جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر جو اس پر عمل کرے گا اسے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اب ہدایت کا سلسلہ بذریعہ انبیاء اور رسالت، رسولوں کے ذریعے چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام خود نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، باپ بھی تھے،
نسل انسانی کے باپ ہیں، تو وہاں سے سلسلہ چلا، پھر مختلف انبیاء کرام آتے رہے، تمام لوگوں کو اس کا علم ہے۔ کوئی صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے، کوئی ایسے تھے کہ وہ پہلی ہی شریعت کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو طریقہ یہ تھا کہ جس شریعت کا حکم وقت کے تقاضوں کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تبدیل کرنا ہوتا تو دوسری امت اور دوسرے نبی کی شریعت میں آ جاتا۔ لہذا بعد میں آنے والا نبی جو ہے وہ پہلے آنے والے نبی کی شریعت پر اس وقت تک عمل کرتا جب تک کہ اسے نیا حکم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا کہ تو تورات اور انجیل کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں تم نے، اور ان کے اوپر چلنا ہے، اور وہ چلے۔ سورہ انعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے۔ کون لوگ؟ اس سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، اور خاص طور پر نزدیکی جو بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ یہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے، سو تو چل ان کے طریقہ پر، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ یہ ترجمے میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو کہہ دے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، یہ تو محض نصیحت ہے جہان کے لوگوں کو۔ تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل، اس سے قبل جو کتابیں تھیں، جب تک نیا حکم قرآن حکیم میں کوئی نازل نہ ہوتا اسی پر عمل کرتے۔ اب نئے حکم جو نازل ہوئے ہیں اور پرانے حکم جو منسوخ ہوئے ہیں، پرانی امتوں کے جو منسوخ ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے علماء نے لکھے تو ہیں پر ان پر غور نہیں کیا۔ مولانا تقی عثمانی نے علوم القرآن صفحہ 167 باب 4 میں کئی مثالیں لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں لیا اور راحیل آپس میں بہنیں تھیں۔ حضرت نوح کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا جانور حلال تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے جانور حرام کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق کی عام اجازت تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے زناکار ہونے کے سوا اسے طلاق دینے کی کسی حالت میں اجازت نہ تھی۔ تو گویا کہ یہ ترتیب تھی۔ پھر آگے علامہ لیاقت علی رضوی قتادہ بن دعامہ کی کتاب الناسخ و منسوخ جو عربی میں تھی، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے صفحہ 21 پر لکھتے ہیں، حضرت آدم، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بہن کی بھائی سے شادی کر دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء پر اس کو حرام کر دیا۔ یعنی پہلے نبی کے احکامات ان میں تبدیلی کی گئی، وہ منسوخ کیے گئے، اور دوسرے نبی کی شریعت میں وہ حرام قرار دے دیے گئے۔ اسی طرح علامہ سعید بن ابی احمد تفسیرات احمدیہ صفحہ 43 میں لکھتے ہیں،
ہمارے روزے صبح سے شام تک ہوتے ہیں، اور پہلی امتوں کے روزے مغرب سے عشاء تک ہوتے تھے۔ یہ مثالیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی شریعت میں ایک حکم جائز قرار دیا تھا، اسے اگر منسوخ کرنا مقصود تھا تو دوسرے نبی کی شریعت میں منسوخ کیا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آخری نبی اور آخری کتاب کا زمانہ آ گیا۔ یہ مثالیں آج خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ پہلے نبی کی کتابوں کی جو آیات منسوخ کی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں، نہ کہ قرآن مجید کی آیات کا۔ ایک آگے جو مغالطہ انہیں اور ہوا یا غلطی کی یا جان کر کے کی، آیت میں لفظ نہ آتے ہم لے آتے ہیں، کی ضمیر متکلم پر غور نہیں کیا۔ ما ننسخ من آیتن اور ناتی بہا، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ ما ننسخ من آیتن اور ننسہا ناتی بخیر منہا، ما ننسخ من آیتن اور ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، یہ ناتی کی بات کر رہا ہوں۔ ناتی کا معنی ہے ہم لے آتے ہیں، نون ضمیر متکلم ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کسی کو حکم منسوخ کرنے کا اختیار بھی اسی کو ہے جس نے حکم جاری کیا ہو، کوئی دوسرا نہیں۔ علماء اس بات کی مثال جو ہے وہ اپنی کتابوں میں دیتے رہتے ہیں کہ حکیم، بلکہ دلیل دی ہے انہوں نے، ناسخ و منسوخ کی دلیل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حکیم جس وقت مریض کو دیکھتا ہے اس کی حالت تو اس کی حالت کے مطابق تبدیل کر دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی کوئی دوائی تبدیل کرتا ہے تو حکیم کرتا ہے، مریض خود نہیں کرتا۔ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم بھیجنے والا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ خود جس آیت کو چاہے منسوخ کر دے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر مریض اپنے طور پر کبھی دوائی کو تبدیل کرے گا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ کوئی صاحب علم یہ بتا دے مجھے کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کوئی حکم جاری کرے تو کیا کوئی میجر کیپٹن اپنے طور پر جب چاہے اس حکم کو منسوخ کر دے اور جب چاہے بحال کر دے؟ یہ ممکن ہے؟ وزیر اعظم کو حکم جاری کرے تو تحصیلدار جب چاہے اسے منسوخ کر دے اور جب چاہے اسے بحال کر دے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ روٹین ہے؟ یہ معمول ہے؟ جب دنیا میں یہ معمول نہیں ہے تو بندے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ تو بہت ہی نازک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی بھی نہیں تبدیل کر سکتے، امتی کی کیا مجال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو کیے ہیں وہ کیے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہیں، اس سے دلیل پکڑ لا اپنے لیے، اور تمہارا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے کر دے اور جسے چاہے رکھ لے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جیسے جی چاہے حکم دے دے، جیسے جی چاہے حکم کینسل کر دے۔ وزیر اعظم چاہے جیسے جی چاہے حکم کرے اور اس کے بعد جیسے جی چاہے بدل دے، یہ اس کا اختیار ہے۔
جو حکم جاری کرتا ہے بدلنے کا اختیار اسے ہے، منسوخ کرنے کا اختیار اسے ہے. یہ دنیا کا بھی ایک معمول ہے. علماء تم اس کو نہیں سمجھ سکے؟ تم صرف اتنا مجھے بتا دو کہ اگر کوئی محتمم حکم جاری کرتا ہے تو کیا کسی شاگرد کو یا استاد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب چاہے اسے منسوخ سمجھے اور جب چاہے اسے پر عمل کر دے؟ اور جو احکامات ہوتے ہیں انتہائی توجہ سے ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک زیر زبر کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 3 مثالیں ہم دیتے ہیں. شراب کا بتدریج ذکر فرمایا، اس کی شناخت جو ہے اس کا ذکر فرمایا. جب لوگوں کو اس کا احساس ہو گیا اور اس کی برائی کا پتہ چل گیا تو پھر حرام قرار دے دی. لوگوں نے برتن پھوڑ دیے، صحابہ کرام نے. دوسرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں اگر بات کرنی ہو تو سب سے پہلے صدقہ کرو. پھر محسوس کیا کہ یہ تکلیف دہ معاملہ ہے، یا جو منافقین ایسا کیا کرتے تھے ان کو ہوش آ گئی تو منسوخ کر دیا. یہ اسی نے کیا، اسے اختیار حاصل تھا. اور تیسری بات، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر مشرکین سے جنگ ہو تو 1 اور 10 کے مقابلے میں ڈٹ جانا تمہارے اوپر فرض ہے. بعد میں اس کو کینسل کر دیا اور 1 اور 2 کی نسبت رکھ دی. دونوں ہی اور ساری چیزیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں اور ان پر عمل کیا گیا اور عمل کیا جا سکتا ہے آج بھی. ماں سوائے اس کے کہ نبوت ختم ہو گئی، نبی والا معاملہ ختم ہو گیا. 1 اور 10 کی بجائے 1 اور 2 کی بجائے 1 اور 10 پر بھی مدائن کا فتح ہوا ہے تو کیا 1 اور 10 کی نسبت نہیں تھی؟ کسرا جو ہے اس کچھ مدائن چھوڑ کے بھاگنا پڑا، 1 اور 10 کی نسبت نہیں تھی. اور پھر اسپین میں جب گئے ہیں مسلمان، وہاں تو 1 اور 10 چھوڑ کئی 100 گنا زیادہ تھی. بہرحال یہ اس اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کا معاملہ ہے، اس سے محبت کا معاملہ ہے، اس کے حکم کو ماننے کا معاملہ ہے. 1 اور 10 اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا معاملہ ہے، نہ اس کو منسوخ، اس کو نہ چھیڑیں. یہ علماء کا معاملہ نہیں ہے، علمی معاملہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر عمل کیا اور انہوں نے منسوخ آیات جو ہیں اس پر عمل کرنا منع کر دیا. تفسیرات احمدی صفحہ 41 میں لکھا ہے، کیونکہ اس بات کا ہر شخص کو معلوم ہونا ضروری ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس سے مسائل کا استنباط کرتا ہے کہ تعارض کے وقت ہم بعد میں نازل ہونے والی پر عمل کریں گے، پہلے نازل ہونے والی آیت کو چھوڑ دیں گے. اس طرح 500 آیات چھوڑ دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر آیت پر عمل کریں، لیکن یہ علماء چھوڑ دیں. ہم نے مضمون کو بہت محدود رکھا ہے، لیکن علماء کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث سے بھی قرآن مجید کو
منسوخ کرتے ہیں، اجماع سے بھی قرآن مجید کو منسوخ کرتے ہیں، اور قیاس سے بھی قرآن مجید کو منسوخ کرتے ہیں۔ جسے ان حقائق کی جستجو ہو وہ میری کتاب ناسخ و منسوخ پڑھ لے۔ اب سب اس کے بعد استدعا کیا ہے؟ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے علماء قرآن مجید کو لا ریب فی نہیں مانتے۔ انہوں نے اسی مائنڈ سیٹ کے تحت تفسیریں لکھی ہیں اور فقہ ترتیب دی ہے جو سراسر غیر قرآنی ہے، کیونکہ ہدایت صرف قرآن حکیم یا ان احادیث میں ہے جو قرآن حکیم کی نفی نہ کریں۔ جو قرآن حکیم کی نفی کریں وہ احادیث موضوع بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، اور شاذ بھی ہو سکتی ہیں۔ علماء کی تعلیم کے غلط ہونے کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو جوڑا تھا، علماء نے اس امت کو توڑا ہے، تفرقہ بازی کو فروغ دیا ہے، کفر بازی کو جنم دیا ہے۔ ان کا یہ عمل اسوہ حسنہ کے خلاف ہے، لہذا غیر مسنون عمل جس قدر جلدی ہو دبا دینا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کتب قرآنی آیات کو منسوخ سمجھتی ہیں خلاف قانون قرار دی جائیں اور بحق حکومت ضبط کر لی جائیں۔ مزید یہ کہ تفرقہ بازی کو بھی خلاف قانون قرار دیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف کفر بازی کے جو فتوے دیے ہیں باطل قرار دیے جائیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو فرما رہے ہوں کہ سورہ احقاف آیت نمبر 9، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے۔ وہ تو یہ فرمائیں کہ مجھے نہیں